إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله ومنكم منها. الحمدللہ، بے شک ہر طرح کی حمد و ثنا و تعریف و شکر اس ارحم الراحمین، اس رب العالمین ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور درود و سلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ نے سارے جہان کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہی اکیلا سچا معبود ہے۔ سارے انس و سارے جن اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات، ملائکہ، حیوانات، نباتات، شجر و حجر و مدر، ہر وہ شے جن کو ہم جانتے ہیں، ہر وہ شے جنہیں ہم نہیں جانتے، ہر شے اسی کی بندگی کرتی ہے، اسی کی عبادت کرتی ہے، اسی کی تسبیح اور اسی کی نماز کو ادا کرتی ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں، ساری انسانیت کی ہدایت اور ساری انسانیت کا فلاح لے کر آئے ہیں۔ یقیناً جنہوں نے ان کی راہ کو اختیار کر لیا، ان کے طریقے کو اپنا لیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا گیا، اس کی زندگی بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یقیناً جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے، آپ کی سنت، آپ کی اتباع سے روگردانی کی، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی آخرت سے پہلے دنیا ہی جہنم ہے، پھر اللہ کے پاس ایک بہت بڑا جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، آج اس مبارک دن میں، مبارک وقت میں، اسی مبارک ہی دن کی اور نماز کی فضیلت کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور ہمارا موضوع بھی ہے صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز۔ یہ جمعے کا دن بہت عظیم دن ہے میرے بھائی، بہت افضل اور بہت اعظم دن ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر یوم مما طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جن دنوں میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم حساب میں سب سے آخری امت ہیں اور انجام میں سب سے پہلے امت ہوں گے۔ یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے اختلاف کی اور نصاراؤں نے اختلاف کی۔ نصاراؤں نے اختلاف کر کے جمعے کے بجائے، یہودیوں نے اختلاف کر کے جمعے کے بجائے ہفتے کے دن کو اختیار کیا۔ اللہ نے ان کا حساب کو بھی تاخیر کر دیا۔ نصاراؤں نے اختلاف کر کے اتوار کے دن کو لیا، اللہ نے ان کے حساب کے دن کو بھی تاخیر کیا۔ ہم سب سے آخری امت ہیں اور سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا اور سب سے پہلے
یہی امت جو ہے جنت میں جائے گی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا عظیم اللہ کا کرم و رحمت ہے۔ سنن کی کتابوں میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الافضل خیر الایام یوم الجمعہ۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اعظم اليوم یوم الجمعہ، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، یا سب سے عظیم ترین دن، بڑھ کر دن یہ جمعے کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی اعظم عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ زیادہ عظیم ہے اللہ کے دربار میں فطر کے دن، عید فطر سے اور عید اضحیٰ سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میں 5 خلال، 5 نعمتیں ہیں، 5 اشیاء ہیں جو ان دن کی طرف سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، اسی جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ وفیہ یتوفا، اور اسی دن وہ وفات فرما گئے، اور اسی دن اللہ رب العزت نے انہیں زمین میں اتارا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی دن قیامت آئے گی، جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، اسی دن جو ہے حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں اس کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اور حشر اور نصر اور حساب کتاب اسی دن ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس دن میں کثرت سے جو ہے میرے اوپر درود پڑھا کرو، کثرت سے جو ہے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ اور متعدد حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کی دن کی فضیلت اور اس کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ سب نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن تم مسلمانوں کے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور یہ دعا کرنے کا دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہ دعا کرنے کا دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا اور یہ مبارک جگہ میں ہمیں جمع فرمایا۔ ہم اللہ سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس مجمع کو قبول فرمائے، اور اپنی رحمت سے، جس نے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں جمع کی ہے، اپنے گھر میں، اپنی جنت میں ہمیں جمع فرمائے ہم سب، اللہم آمین۔ اس دن کے بارے میں بہت ساری اشیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حقیقت میں ہمارا موضوع نماز جمعہ ہے، اس لیے میں نے جمعے کے دن کے بارے میں کچھ باتیں اختیار کی ہیں، لیکن ان کو میں بالکل سرسری ہی ذکر کروں گا۔ پھر آگے جا کے انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جمعے کے دن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا تھا، میں ایک چیز بھول گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ 4 چیزیں میں نے ذکر کی، جو 4 خلال آپ نے فرمایا، 5واں خلال آپ سب نے فرمایا کہ اس دن کے اندر ایک وقت ہے، کسی نیک بندے کی دعا اس وقت اسے حاصل ہو جائے، وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی مانگتا ہو اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ وہ ایک خاص وقت ہے، جس بندے کی اس وقت مطابقت ہو جائے، وہ وقت اسے حاصل ہو جائے، وہ وقت اسے موقع مل جائے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا آفر ہے، یہ بہت بڑا ایک بلینک چیک ہے۔ کچھ لمحات ایسے حاصل ہو جائیں، وہ مقبولیت کی دعا کا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے اس شہنشاہ سے فردوس مانگ کر کے دیکھیں، دنیا کی ساری دولت مانگ کے دیکھیں، اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرما دے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس وقت کو پاتے ہیں، اس وقت کے لیے تڑپتے ہیں، اس وقت کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اپنی کتاب میں پایا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی توریت میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن کا ایک وقت ہے، کسی انسان کو یہ وقت حاصل ہو جائے، یہ ٹائم حاصل ہو جائے، اس وقت میں وہ دنیا اور آخرت کی جو چیز اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا کروا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا دن کے کچھ اوقات ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں دن کے کچھ اوقات ہیں۔ آپ نے فرمایا دن کے کچھ اوقات ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا وقت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کا آخری وقت ہے، یہ دن کا آخری وقت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی کیفیت بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں کو جمعے کے دن ایک ایسا مبارک وقت دیا ہے جس وقت میں بندہ اللہ سے کچھ بھی فریاد کرے، کچھ بھی مانگے دنیا اور آخرت کی، اللہ اسے عطا فرما دے گا، اور وہ عصر کے بعد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور وہ عصر کے بعد ہے۔ ایک اور حدیث میں کم سے کم 10 سے زیادہ حدیثیں اس بات کی طرف وضاحت کرتی ہیں، وہ شام کا وقت ہے، عصر سے لے کے مغرب، یعنی آخری جو دن کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ واللہ اعلم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ خطبے کے دوران جب اس وقت سے جو امام خطبے کے لیے اٹھتا ہے اور اس وقت تک کہ جب خطبہ دے کے اترتا ہے، اس کے دوران کا وقت ہے، اس کے دوران کا وقت۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت کو چھپا دیا ہے، تم اس جمعے کے دن کو اسے تلاش کرو، یا اس کی آخر دن کے وقت میں اسے تلاش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اس کے لیے بندے کو فجر کے بعد صحیح بیٹھنا پڑے اور مغرب تک عشاء تک بیٹھنا پڑے تو بہت فائدے کا سودا ہے اللہ کی قسم۔ اگر فجر سے ہی اس کو بیٹھنا پڑ جائے کہ پتہ نہیں وہ فجر کی بات ہے، پتہ نہیں وہ دوپہر کے قریب ہے، پتہ نہیں جمعے کے قریب ہے، جمعے کے بعد ہے، پتہ نہیں عصر کا ہے، باہر عصر کے بعد ہے، پتہ نہیں مغرب کے قریب ہے، اصل علم تو اللہ کو ہے، لیکن یہ وقت اتنی لمبی نہیں ہے جو انسان کو نہیں حاصل ہو سکے۔ یہ آسان ہے۔ 1000 انسان کہتے ہیں کہ یار میری یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، میں اللہ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں، یہ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ایک آفر ہے، کہاں ہے مانگنے والے؟ سارے جمع ہو جائیں، ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں میں محنت کر لو، ضرور اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے گا، ضرور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد حدیثوں میں، جیسے حدیث میں نے پڑھی بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے عظیم دن جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ مسند احمد اور سنن کی کتاب میں اس کے ساتھ یہ اضافہ ہے کہ تمہارے یہ درود میرے سامنے میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آپ دنیا سے جانے کے بعد اور عرصہ گزرنے کے بعد وہ قبر تو پرانی ہو جائے گی، کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کی مٹی پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کی اجساد کو کھائیں۔ کچھ مشائخوں نے رحمت اللہ علیہم اس حدیث کی کچھ تشریح کی ہے، اس حدیث کی کچھ تشریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک برزخ کی زندگی میں ہے۔ جو بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ برزخ کی زندگی میں ہے۔ کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں ملا اور کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دن جمعے کے دن ہی حساب کا دن ہے، جمعے کے دن ہی قیامت کا دن ہے، جمعے کے دن ہی ترازو کا اور نیکی کے اعمال کے حاصل ہونے کا اور جنت و جہنم کے فیصلے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے سچے مومنوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، ان کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سفارش کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے جو مسلمان ان دنوں میں خاص طور پر ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے درود پڑھیں گے، درود و سلام بھیجتے رہیں گے، تو یہ آپ کے پاس جمع کیے جائیں گے، یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرض کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، اور آپ محشر کے میدان میں جمعے کے دن جب اٹھیں گے اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب کو شروع کریں گے، اپنے امتی کی سفارش شروع کریں گے، تو وہ امتی جو کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسلمانوں کو ان دنوں کو زیادہ تخصیص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو میرے اوپر ایک بار درود سلام بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود و رحمت فرمائے گا، 10 بار اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا جو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں اور کئی ترغیبیں ہمیں دی ہیں۔ جمعے کے دن کا نماز کو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ نعمت ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو دیا گیا ہے۔ یہ ظہر کے بدل میں ہے۔ بعض حضرات انجانے سے ظہر بھی پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی، اس بات کو میں کہہ دوں بھائیوں ذرا متنبہ رہیں، خاص طور پر ہمارے بعض بنگلہ دیش کے بھائی، اکثروں سے میں نے یہ بات سنی ہے، وہ آتے ہیں پہلے کہتے ہیں ہم 4 کا جمعہ پڑھتے ہیں، 4 کا ظہر پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ جمعے کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ظہر کے بدلے میں اللہ نے جمعہ دیا ہے۔ جمعے کو پڑھنے کے بعد ظہر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمعہ ہی وہی اجر و ثواب اس کے بڑھ کر ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ دونوں نمازوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد کتب الجمعہ علی المؤمنین۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مومنوں پر جمعے کو لکھ دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے الجمعہ واجب حق واجب علی کل محتلم۔ جمعہ کی نماز حق ہے، واجب ہے ہر بالغ شخص پر۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ الجمعہ واجبۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جمعہ واجب ہے۔ آپ نے فرمایا جو جمعہ کو حاصل کرے اسے چاہیے کہ جمعہ کی نماز کو ادا کرے، اچھا لباس جو اس کے پاس ہے وہ لباس پہنے، خوشبو لگائے اور مسواک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو حکم دیا، بلکہ 4 کی حکم کی بڑی تاکید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک 3 جمعات متہوما، جس نے 3 جمعہ متواتر سستی اور کوتاہی کر کے چھوڑ دیے، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، ان میں تاخیر انہیں ادا نہیں کیا، جمعہ گزر گئے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کی دل پر نفاق کا مہر لگا دے۔ اللہ ہم سب کو بچائے میرے بھائی، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، یہ بہت اہم ہے۔ آج اللہ معاف کر فرمائے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں، گھر میں بیٹھے رہیں گے ٹی وی کے سامنے اور جمعہ کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا میرے بھائی، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ میں ہم اول وقت میں آئیں، پہلے سے پہلے آئیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری خواہش رہتی تھی کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جمعہ میں پہنچوں، سب سے پہلا شخص بنوں جو جمعے کی نماز میں پہنچوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں پہنچ جاتا، ایک دن میں پہنچا، دیکھا تو 3 شخص مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں ایک حسرت سی آئی کہ میں ان سے دور رہا۔ پھر اس میں وہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جمعوں کی تبکیر کے اندازے سے تم میرے قریب رہو گی۔ جو ہمیشہ جمعہ میں سب سے پہلے آنے والا ہوگا وہ میرے سب سے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ جو دوسرے نمبر میں آنے والا ہوگا وہ دوسرے نمبر میں ہوگا میرے پاس قیامت کے دن۔ جو تیسرے نمبر میں آنے ہوگا وہ تیسرے نمبر میں ہوگا میرے پاس قیامت کے دن۔ چوتھے نمبر میں ہوگا وہ چوتھے نمبر میں ہوگا۔ پھر وہ اپنے اوپر سوچ کر افسوس اور حسد کرنے کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی پابندی کریں گے۔ پھر کہیں گے کہ چوتھا نمبر بھی دور نہیں، چوتھے نمبر میں پہنچا ہوں جمعہ ایک مسجد میں، 3 آدمی مجھ سے پہلے آئے ہیں، میں چوتھے نمبر پہ آؤں، چوتھا نمبر بھی انشاءاللہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام سے دور نہیں رہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب رہیں گے۔ کہاں ہے وہ بھائی، کہاں ہے میرے بھائی؟ اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ سارے انسان قبروں سے اٹھیں گے، جمع ہوں گے، یکساں ہوں گے، اللہ کی طرف سے منادی ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم جدا ہو جاؤ، آج تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہو گے، تمہاری جماعتیں تمہاری الگ الگ ہو جاؤ تم،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کرنے والے ایک جگہ جمع ہوں گے، مشرک ایک جگہ ہوں گے، کفر کرنے والے ایک جگہ ہوں گے، نفاق والے ایک جگہ ہوں گے، بے نمازی ایک جگہ ہوں گے، بے حیا بے زنا کرنے والے ایک جگہ ہوں گے، ہر گناہ الگ الگ ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو الحمدللہ نیک لوگوں کی صحبت میں ہوں گے۔ سب سے عظیم وہ لوگ ہوں گے، سب سے عظیم جن کی صحبت میں ان کا امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے محشر کے میدان میں۔ اور ہمارے نبی اتنے بڑے بشارت دے رہے ہیں، اتنا بڑا کہ جتنی جلدی آنے والا، جتنا پہلے آئے گا مسجد میں اتنا قریب ہوگا میرے قیامت کے دن۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے ہی مسلمان پہلے نمبر پہ آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل فرماتے تھے، اور غسل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لگاتے تھے، اور مسواک کی آپ نے بڑی ترغیب دی ہے۔ آپ سب نے مسواک کی بڑی ترغیب دی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ہم سب بھائیوں کو اکثر ہم مسواک میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ بڑی عظیم سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور پر جمعے کے دن اس میں کوتاہی نہ کرنے دیں۔ جمعے کے دن تو اس کو خاص کر لیں میرے بھائیوں، خاص کر لیں۔ جمعے کے دن نیا لباس پہننا یا صاف ترین جو بہتر لباس ہے اسے پہننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا کپڑا بہت میلا تھا۔ آپ نے اس کی طرف نہیں، صحابوں کی طرف مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ کام مشکل ہے کہ دو کپڑے، ایک تہبند اور ایک کرتا یا ایک جوڑا جمعے کے لیے خاص لے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مشکل ہے یہ کام تمہارے لیے کہ جمعے کے لیے ایک جوڑا اپنے لیے رکھ لو، جمعے کے لباس کو ایک خاص لباس بناؤ، جمعے کے لباس کو عام لباس نہ بناؤ۔ جمعہ کا لباس صاف ترین لباس ہو، شرط نہیں ہے کہ نیا لباس ہو، صاف جو تمہارے پاس ہے۔ وہ عید کا دن ہے مسلمانوں کا، تم عید کے دن میں آ رہے ہو، جو تمہارے پاس بہتر لباس ہے اس کو پہنو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنے کپڑوں میں خوشبو بھی لگاتے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ جن کے پاس توفیق ہے، خوشبو ہے، تو وہ خوشبو کو چھو لے، خوشبو تھوڑا جسم پر لگا دے۔ آپ سے ترغیب دی ہے۔ جمعے کی ایک بات میں کہتے ہوئے جاؤں، یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کے لیے اس بات کو غور سے سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان جلدی آ جائیں اور آگے ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن جو زیادہ دیر سے آنے والے لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے گزرنے والے، آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن کی کتاب میں ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آ رہے تھے، لوگوں کی کاندھوں پر چھلانگ مارتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے کہ یا فلان اجلس، اے فلان بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو بڑا اذیت دی، بڑا درد دیا تو نے لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے لوگوں کو بڑی اذیت دی، بڑا درد دیا، بیٹھ جا۔ لوگوں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے، لوگوں کے کاندھوں پر قدم رکھتے ہوئے اس طرح مت آؤ۔ آپ نے منع فرما دیا، بٹھا دیا میں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آج لوگوں کے صفوں کو کاٹتے ہوئے نکلتا ہے، ان کے کاندھوں سے گزرتے ہوئے نکلتا ہے، یہ کل قیامت کے دن جن جن کے کاندھوں سے گزرا ہے، یہ اس کے لیے جسر جہنم کے درمیان سے پار کرنے کے لیے، ان کے لیے اللہ اس کو پل بنا دے گا۔ اللہ اس شخص کو جو دوسروں کے کاندھوں سے اوپر سے گزر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت مسند احمد کی صحیح حدیث شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے جہنم کے اوپر سے جو ہے ڈھال بن جائے گا، اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے۔ اللہ ہمیں بچائے میرے بھائی۔ ایک حدیث میں آپ یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے نہ گزرو، اس کی گردنوں کو ہانپتے ہوئے نہ گزرو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں ان کے لیے جو ہے جہنم کے درمیان میں جسر بننا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا دے ان باتوں کو۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ سارے بھائی جلدی آنے کی کوشش کریں اور ذرا آگے کریں، موقع نہ دیں۔ ہمارے بھائیوں کی بھی کوتاہی ہے،
بعض آگے بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتا ہے، پیچھے حضرات جو لیٹ سے پہنچتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں آگے جگہ خالی ہے، انہیں مجبوراً گھسنا پڑتا ہے، انہیں مجبوراً گھسنا پڑتا ہے، کسی اور کو موقع نہ دے میرے بھائی اللہ کے لیے، آگے ہو جائے، تھوڑا بڑھ کے بیٹھے، آگے جو جگہ خالی ہے، ہر آگے کا سب پیچھے سے افضل ہے، بڑھ کر ہے، پہلے آگے ہو جائے، آپ کے اجر ثواب میں زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اور پیچھے آنے والوں کو موقع نہیں ملے گا کہ لوگوں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے، اس کی گردنوں میں ہانپتے ہوئے جو ہے آ جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی اور حکم دی ہے کہ جب ہم جمعہ کی نماز میں آئیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر بیٹھیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آتے ہیں اور آگ کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں خطبہ سن رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ خطبے کے دوران پوچھتے ہیں کہ اے فلان تو نے نماز ادا کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطبہ دے رہے ہیں تو میں بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اٹھ جاؤ اور 2 رکعت مختصر سی پڑھ لو پھر بیٹھو۔ یہ حکم ہے، ہم اپنے رب کائنات کے گھر میں آئے ہیں، رب ذوالجلال کے گھر میں آئے ہیں، اس کی رب کا ادب یہ ہے کہ داخل ہوتے ہی پہلے 2 رکعت اس کے آگے سجدہ کیا جائے پھر بیٹھا جائے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، یہ ادب ہے۔ یہ بے ادبی ہے کہ انسان جیسے عام انسان کے پاس جائے بغیر سلام کیے جو ہے انسان بیٹھ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے، ہر وقت انسان داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں جلدی آنے والوں کے لیے فضیلتیں بتائیں۔ 3 حدیثیں ہیں، میں سرسری ان کو ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں اچھی طرح غسل کرتا ہے اور نیا کپڑا یا سب سے بہتر جو اس کے پاس کپڑا ہوتا ہے وہ پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے اور پہلے وقت میں مسجد آنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد وہ کھیلتا نہیں، اپنے ہاتھ سے کسی چیز سے کھیلتا نہیں اور آگے بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے اور اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سب کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، ان سب کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی تقریباً سنن کی 4 حدیثوں میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ان سے فرماتے ہیں کہ یہ اس جمعے سے اور اس سے پہلے ہفتے کی جمعے یعنی 7 دنوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک اور الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر میں اچھی طرح غسل کرتا ہے، اول وقت میں نکلتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہے، اچھا لباس پہنتا ہے اور جلدی آنے کی مسجد میں کوشش کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس جمعے سے آئندہ جمعے تک وہ زیادت 3 اور مزید 3 دن یعنی 10 دن، یہ 10 دنوں کے لیے ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ جمعے کی نماز کو جو وقت پہ پہنچتا ہے گویا 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ اور 3 دن 10 دن آگے، یہ سارے دنوں کا جو اللہ رب العزت اس عمل کو جلدی آنے کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی سنن کی کتابوں میں ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر میں اچھی طرح غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اول وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے، اس اول وقت کا علم تو اللہ ہی سمجھتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، میرے علم میں تو نہیں کم سے کم۔ بعض علماء نے کہا کہ سب سے اول آنے والا وہ اول وقت ہے، بعض نے کہا کہ اوابین کا جو وقت ہے اس سے پہلے آنے والا اول وقت ہے۔ مختلف علماء نے مختلف رائے دی، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کچھ حدیثوں میں صحابہ کرام کو ترغیب دیا کہ وہ اول وقت میں آئے، ہماری ماں کہتی ہے کہ صبح میں دیکھتی ہوں کہ سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا ہے اور لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ ان کا شوق دیکھیں اور ہمارا شوق دیکھیں، ان کا شوق دیکھیں، ان کا طلب دیکھیں۔ صبح سورج طلوع نہیں ہوا ہے، ابھی فجر ہی ختم ہوئی، سورج طلوع نہیں ہوا اور لوگ جمعے کے لیے آنا شروع ہو گئے اس فضیلت، اس اجر کو پانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے جو اول وقت میں آتا ہے، آپ فرماتے کہ انما قرب بدنا،
جو اول وقت میں آتا ہے گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے وقت میں آتا ہے گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک گائے ذبح کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو تیسرے وقت میں آتا ہے جیسے اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک دمبا ذبح کی۔ جو چوتھے وقت میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک مرغی قربان کی۔ جو پانچویں وقت میں آتا ہے گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک انڈا قربان کیا، انڈے کی قربانی۔ جب اس کے بعد آتا ہے جب خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس امام کے خطبے کو سننے کے لیے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ درجات جو ملنے والے تھے وہ درجات نہیں ملتے، وہ درجات ملنے والے وہ درجات نہیں ملتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان اور متعدد دوسرے سنن کی کتابوں میں، جس کو سارے ہی مصنفوں نے، ترمذی نے، ابن حبان نے اور مصنفوں نے اور شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کو غور سے سنیں میرے بھائی، اور اللہ کے لیے اللہ سے بھی مانگیں کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو اس پہ صحیح طرح عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں اچھی طرح غسل کرتا ہے، غسل واغتسل کے الفاظ ہیں، من غسل واغتسل، جو غسل کرتا ہے اور اچھی طرح، کچھ علماء نے یہ اس کی تشریح کی ہے کہ غسل کرتا ہے، اچھی طرح غسل کرتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ غسل واغتسل کے مطلب غسل کرتا ہے، غسل کرواتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ غسل واغتسل کا مطلب غسل سے مطلب سر دھوتا ہے اور جسم کو دھوتا ہے۔ الفاظوں کی تشریح مختلف انداز سے جو ہے لوگوں نے کی، واللہ اعلم۔ آپ فرماتے ہیں من غسل واغتسل، جو غسل کرتا ہے اور اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے اور جلدی آتا ہے اور سب سے جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے نیا لباس یا بہتر لباس پہنتا ہے، مسواک کرتا ہے اور خوشبو جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ لگاتا ہے، پیدل چلتے ہوئے آتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ پیدل چلتے ہوئے آتا ہے اور سواری پہ چڑھ کر نہیں آتا ہے۔ یہ بھی الفاظ ہے، سواری پہ چڑھ کر نہیں آتا ہے، یہ بھی الفاظ ہے کہ پیدل چلتے ہوئے آتا ہے اور دوڑتا نہیں ہے، پیدل چلتے ہوئے آرام سے جو ہے مسجد میں آتا ہے۔ اس کا آنا مسجد میں صرف اس خطبے کی نیت سے، اس ثواب اور اجر کو پانے کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ کسی اور مطلب سے نہیں آ رہا میں فلانے سے مل لوں گا، فلاں کام کر دوں گا، فلاں کام کر دوں گا پھر جاؤں گا، نہیں۔ اس خطبے کی نیت سے سب سے پہلے پہنچتا ہے، مسجد میں آتا ہے، سب سے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ جو اسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو اسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ اور انگلی سے کھیلتا نہیں، اپنے ہاتھ اور انگلی سے کھیلتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پتھر کے ساتھ کھیلتا نہیں۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ خطبے کو غور سے سنتا ہے، حرکتیں نہیں کرتا، اور جب جو نماز ختم ہوتی ہے تو سنتیں پڑھتا ہے جو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے پڑھنے کا۔ پھر پیدل واپس اپنے گھر تک آتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کے تہجد پڑھنے کے برابر اللہ سے اجر دیتا ہے۔ ہر قدم پر اللہ اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزہ رکھنا اور 1 سال کی تہجد پڑھنے کے برابر اللہ رب العزت اسے اجر دے گا۔ کتنا بڑا مہربان ہے میرا اللہ، کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحمان ہے۔ ان اللہ ہی ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے۔ آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی اذان ہو جاتی ہے، دوسری اذان کا وقت ہوتا ہے، بولتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے، بولتے ہیں امام صاحب تو ابھی تو 12:30 ہو رہے ہیں، امام صاحب تو 1 بجے پر بس نماز پڑھائیں گے۔ اور اللہ معاف کرے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، اس وقت بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یار ابھی شروع ہے، ابھی ختم ہونے سے پہلے ہم آرام سے پہنچ جائیں گے۔ ختم ہونے سے یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ ہم نے اپنے رب کی رحمت کا نہیں اندازہ کیا، اس کی قدر کا، رحمت کا قدر نہیں کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اللہ ہمیں اجر دینا چاہتے ہیں، اپنے رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود ہی محروم کیا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ کوشش کریں میرے بھائی، یہ عظیم دن ہے میرے بھائی، اس دن کی قدر کریں، یہ قیمتی دن ہے، یہ بہت قیمتی دن ہے، یہ دن ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس کی نعمتیں، اس کا اجر و ثواب، اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔
اللہ اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہم آمین. اقول هذا القول واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اس آیات میں اپنے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک فرمان ہمارے سامنے فرمائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندوں، مجھ پہ ایمان لانے والو، میرے اوپر ایمان رکھنے والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، جب جمعے کے دن تمہارے پاس ندا آ جائے، اذان کی آواز آ جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، تو اللہ کی ذکر کی طرف جلدی چلو. اللہ نے فاسعوا کا الفاظ کہا ہے، جلدی چلو، یعنی اور دیر ہونے نہ دو، اسے اور تاخیر ہونے نہ دو. فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے خرید و فروخت، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، بند کر دو، ڈھپ کر دو، سٹاپ کر دو سارے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت و تجارت و کاروبار کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاة، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ سے اللہ کی پاکیزہ روزی کو طلب کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے نبی علیہ السلام، یہ لوگ جب کسی لہو چیز کو دیکھتے ہیں یا تجارت کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کھڑے رہ گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو اجر، جو فضیلت، جو ثواب، جو انعام جو اللہ دینے والا ہے، جو تمہاری روزی میں برکت ہونے والی ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، بہتر ہے تمہارے اس لہو اور اس تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اگر تم اللہ کے حکم پر پہلے آتے ہو، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرتے ہو، یاد رکھو اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. تم جلدی آ جاؤ گے تمہارے بزنس کو اللہ ٹھپ نہیں کر دے گا. واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہترین روزی دینے والے ہیں. جمعے کی بارے میں ایک دو باتیں آخری میں کہتے ہوئے جاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کی جائے. اللہ نے فرمایا فاستمعوا، اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کی جائے. یہ آیات مکے میں نازل ہوئی، مدینے سے پہلے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لوگوں کو یا مشرکوں کو نصیحت کرتے تھے، جن کی طرف ترغیب دیتے تھے، اس معاملے میں حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے جب نبی علیہ السلام یا اللہ نے جس کو توفیق دی وہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی نصیحتیں کر رہا ہے، سبق دے رہا ہے، تو تم خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو. خاموش ہو جاؤ. اس وقت تم اپنی بات کو لانا، اپنی رائے کو لانا، اپنی بات کو بیچ میں ٹوکنا ایسا نہ کرو. تمہاری توجہ دھیان آگے پیچھے نہ ہو، تم ذہن کھول کر جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اگر چاہیے تو اختلاف ہے اس میں، علماء نے اختلاف کی کیا ہے، کس سے مراد ہے، لیکن بلا شبہ اس میں ایک خاص مراد خطبے کے دوران بھی ہے. اس سے ایک خاص مراد، ہمیں اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خطبے کے دوران بھی ہے. خطبے کے دوران بھی ہمیں اللہ کا حکم ہے جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے یا
قرآن پاک کی تشریح کی جا رہی ہے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو ایک بدو شخص آتے ہیں، بدو شخص آگے، عمر بن خطاب آگے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں سلام علیکم یا عمر۔ عمر بن خطاب اپنے دل میں ہی جواب دے دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جواب نہیں دیا، ان کی لبیں بھی نہیں ہلی، وہ قریب آ کے پھر سلام علیکم یا عمر، 2 بار یا 3 بار اس طرح کرتے ہیں۔ تو آخر میں مجبور ہو کے عمر بن خطاب اس کی طرف اشارہ کر کے وعلیکم السلام کہہ کے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نماز کے دوران بار بار سلام کہہ رہا تھا، میں مجبور ہو کہ میں نے کہا وعلیکم السلام بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ عمر فقط لغیت الخطبہ، تو نے سارے خطبہ کو ضائع کر دیا۔ اور سنے آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے سارے خطبے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، ابو درداء کی حدیث ہے کہ ابو درداء خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہے، ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران آیات پڑھتے ہیں، اس صحابی کی سمجھ میں نہیں آتا اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ وہ دوسرے صحابی ابی درداء کی طرف دیکھ کے آنکھوں سے اشارہ کر کے بولتے ہیں، ایشو کرتے ہیں آنکھوں سے کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا۔ آنکھوں سے اشارہ، کچھ بولتے نہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں کیا بولا، اس کی کیا مفہوم ہے، آیات جو آپ نے پڑھی اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابی درداء اشارہ کرتے ہیں کہ بس خاموش ہو جاؤ، اشارے سے بولتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ نماز ختم ہونے کے بعد وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں، میں نے خطبے کے دوران آپ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آیات پڑھی اس آیت کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے خطبے کے اندر صرف اس آیات کے معنی ہی پوچھے، وہی تجھے ملا، تجھے خطبے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملا، تجھے خطبے کا کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ملا۔ وہ صحابی کو برا لگتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خطبے کے دوران آیات تلاوت کی، میرے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس سے اشارے سے پوچھا کیا آپ سے کیا بول رہے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، مجھے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، میں خاموش ہو گیا۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد جب میں پوچھتا ہوں کہ آیت کی کیا معنی تھی تو مجھے کہتے ہیں کہ پورا خطبہ تمہارا ضائع ہو گیا، تم نے وہ صرف سوال ہی پوچھا وہی تمہیں حاصل ہوا اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، کوئی ثواب تجھے نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو درداء سچ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو درداء سچ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خطبے میں بیٹھا ہے، اپنی ہاتھوں سے زمین کے اوپر نشانے لگا رہا ہے، کھیل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اس نے اپنا خطبہ ضائع کر دیا، اس نے اپنا خطبہ ضائع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ مسلمان کا سلام کرتا ہے، کوئی شخص اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ فرماتے ہیں اس نے اپنا خطبہ ضائع کر دیا۔ یہ خطبہ میں میرے بھائی وہ رب کائنات کی، اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان اور ان کی باتوں نصیحتوں کو بتایا جاتا ہے، مسلمان اپنی پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں۔ اس خطبے کے دوران فضول حرکتیں کرنا، کھیلنا، اپنے خطبے کو اجر و ثواب کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں ان میں بنائے جو حق بات کے سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه۔
اللهم آمین. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. واقعی السلام.